میں 3.25 کا تھا جب ہاسٹل چلا گیا تھا. ہاسٹل میں اب ماشاءاللہ ظفر صاحب نو نظر آ گیا سی انہوں کٹو ہے تو 3.25 کا کیا بچہ ہوتا ہے؟ اس جدائیاں دے بدلے ساڈے کو لینڈ ہے. کیا کر رہا ہے فاتحانہ کاش بھی لاؤں گے. اتنے کی 3.25 دے کی پڑھن گئے سی؟ ہاسٹل میں کیوں جاتے ہیں؟ نہیں ہوں نا پھرن گیا میں پھرن نہیں ہاسٹل تو چڑیا ایڈا بچہ جان دیں ایڈا بچہ جان دیں وہ بچیاں دا ہی ہاسٹل لگا سی. جیسے میں ساری زندگی ایسا سمجھدا رہا کہ جڑیاں وڈیاں کلاساں ہوندیاں وہ ہاسٹل 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ نہیں. یہ کیا مہینے میں ایک دفعہ لازمی ہوتا ہے پیرنٹس کا ملنا. لیکن نہیں جدائی ہے مہینے چ ایک باری 4.5 سال دا بچہ مگر بن بھی تو جانا نا رانا صاحب اسی ویلا ساری زندگی گھر رہے تے کی کھچے ہی رہے ہیں. ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਚੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ. گل کرن تو پہلے سوچ رہا کرو مزہ لین نو تیار بیٹھے. یہ سارے بڑا حوصلہ ویسے تہاڈا بھئی 4.5 سال دا اسی تے پلو نہیں سی چڑھدے. میں ہاں نہیں میں بہت رویا کرتا تھا. میں بہت رویا کرتا تھا اپنی ماں کی جدائی میں رویا کرتا. میں ٹراما کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو اتنے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے ہیں نا پیرنٹس, میں اب بھی اس سڑک پہ پڑھتے ہوئے جو پیراڈائز سینما ہے نا, تم نے دیکھا ہوگا, جی پیراڈائز بلکہ تم سے زیادہ کس نے دیکھا ہوگا. اوتھے سٹرگل کٹی سارے. میں اس سینما کے قریب جاتا ہوں نا تو ایک طرح سے کپ کپی سی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے وہ اسٹینفرڈ پریزن ایکسپیریمنٹ ہے, بالکل وہی کیفیت کہ بندہ سچ مچ سمجھ لیتا ہے کہ میں پرماننٹلی اب اس قید میں رہوں گا. حالانکہ بعد میں پھر اتنا دل لگتا تھا وہاں پہ, ہمیں مصیبت پڑ جاتی تھی اب چھٹیاں جی ہمیں اب لینے آ جائیں گے, اب ہم چلے جائیں گے. یہ بات کی کیفیت. وہاں پہ پھر بندہ عادی ہو جاتا. کرکٹ وہاں پہ سیکھی, سوئمنگ وہاں پہ سیکھی, بڑی گیمز, اسکریبل, پڑھنا لکھنا, باکسنگ, گٹار سب سے اہم. اس لحاظ سے آپ کے ساتھ بہتر نہیں ہوا؟ میرے پیرنٹس کا سب سے بڑا تحفہ یہ جو اچھے انسٹیٹیوشنز تھے نا, اتفاق سے مجھے ملتے رہے. کانوینٹ بھی, کینٹ پبلک اسکول اکاڑا بھی, گورنمنٹ کالج بھی, اور پھر الحمدللہ امریکی یونیورسٹی بھی. دیکھو نا اننا کچھ سیکھ لیا ہے, ورنہ اتنے تسی اکاڑے والا حساب ہونا سی سیدھا ہی. نہیں میں اکاڑا میں بھی ہوتا نا تو پڑھائی لکھائی کے ساتھ میرا تعلق رہتا. یار ساڈے گھر دے نال سکول سی ایویں 2 فلانگا چھڈ کے اسی اوتھے نہیں روندے جائیدا سی. یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر شکیل صاحب میرے کلاس فیلو نہ ہوتے شاید میں اس طرح میرا ذوق آگے ہی ایسا نہ رہتا. بہت اچھا سر کمپنی بہت میٹر. کمپنی ہی تو میں, اور ٹیچر سے زیادہ آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں. کلاس فیلو, سینئرز, جونیئرز. ساڈے جننے کلاس فیلو کوئی کھوتے دی آواز کڈدا سی. میں ضیاء الحق کی آواز نکالا کرتا تھا, میں بھٹو کی آواز نکالا کرتا تھا, میں بھٹو اور ضیاء الحق کا مکالمہ کیا کرتا تھا ایٹ اے ٹائم. سوال اور اس کا جواب. یہ جو ہے نا تجربہ بہت سے بچوں کے لیے بہت ڈراما ہوتا ہے. میرے لیے آج بھی ٹراما ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے لیے بہت اچھا رہا, لیکن بچپن ٹراماٹائز تھا میرا, اور اس کے نیگیٹو ایفیکٹس تھے. میرا جو بد لحاظی کرنا, بدتمیزی کرنا, ان پاپولر ہونا, اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھا بچپن کے ٹراما. اور جو اچھے سکول ہیں آج بھی وہ والدین کو یا خاص طور پہ ماں کو 2-3 دن 4 دن الاؤ کرتے ہیں جب پہلی دفعہ بچہ جائے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو اس طرح بچے کے لیے وہ مسئلہ نہیں رہتا. سب تو پہلا پورا سال مدرس ساتھ رہتی ہیں for 2 hours, اس کے بعد پھر میری ماں جب ملنے جایا کرتی تھیں تو چھوٹا سا بچہ لٹرلی انگلیوں پہ گنتا تھا گھڑیاں کہ شمار ابھی سے جدائی کی ساتیں کرنی. ماں باپ دا بھی بڑا حوصلہ ہوندا جی ایڈے بچے نوں. میری والدہ کا تھا, والد صاحب کی تو جان چھوٹی رہی. آئی ایم شیور ہی نیور مسڈ می. تو سر آپ کیا کہتے ہیں, اب والدین کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میری والدہ نے تو ایک طرح سے مجھے بچایا تھا کہ جس ماحول میں میں تھا نا, یہ چند دن پہلے میں کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں, جس ماحول میں میں تھا اس سے یہی بہتر تھا. یہ قربانی میری والدہ نے دی یا میں نے دی تھی؟ میرے بہن بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا, بہت چھوٹے تھے. والد صاحب دیگر معاملات میں بڑے مصروف رہے, اپنے کام میں مصروف رہے, اور آئی ایم شیور انہوں نے بہت زیادہ مس نہیں کیا ہوگا. میں بھی ہاسٹل جاندے جاندے بچیا اللہ نے من بچایا. یہ رکشے والا کے لا گیا سی. ویکھ لینا پھر کمشنر بھی تو لگا ہے نا.
نہیں جڑا ہاسٹل نہیں پڑھدا وہ بس کمشنر نہیں لگدا نہیں وہ کٹ ہی لگدا کمشنر یار خدا دا وا اچھا کی ایسی حرکت کی تھی 4-5 سال جی انہوں نے کہا نو ٹورو گھر سے غائب یا 4 سال اتنی چھوٹی عمر میں سارے بتایا نہیں مچھلی کے شکار پہ چلا گیا مچھلیاں پھڑن جاندے سن ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੋ ਦਨਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ اور وہ بہت گہرا چھپڑ تھا جس میں سے میں مچھلیاں پکڑا جدوں چھپڑ چوں نکلے 4.5 سال جا کے ریکارڈ چیک کر لیں یہ سینٹ میریز کانوینٹ ہے ریکارڈ چیک کر لیں اللہ چھپڑ چوں جدوں نکلے نے سچی جیب چ بھی مچھیاں کھبی چ نہیں میرے ہاتھوں میں تھی ہاتھ ہیلو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھری ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بعد جو میری خدمت ہوئی تھی نا ہر ایک نے حسب توفیق میرے پہ ہاتھ سیدھا کیا اس لیے کہ میں نے پینک کریٹ کر دیا تھا ایک تو طوفان تھا بارش دن کے ٹائم پہ اندھیرا کسی کو اٹھا کے لے گیا اور اس دور میں یہ بڑا عام تھا بچے کو اٹھا کے لے جانا اور میں محلے کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلتا تھا وہ اسی قسم کے گرنگو قسم کے بچوں میں نفیس بچوں کے ساتھ نہیں رہتا ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ رات نو مار گا اور قسمت دیکھیں اسکول میں کالج میں بھی تھرو آؤٹ فرسٹ ایئر ٹو 6th ایئر ہاسٹل میں اور امریکہ گئے وہاں بھی ہاسٹل سر بچے اکثر کوئی بلی کولو ڈردا ہے کوئی چھپکلی کولو تانوں ہی کوئی کسی کولو ڈر انہاں لگدا کولو سارے ڈردے سن یار تتر میں صرف ایک آدھ چیز سے تھوڑا سا گھبراتا ہوں وہ میں کبھی آج تک مینشن نہیں کیا تسی پیچھے جو بھی ذکر ہوا ایسے کہ میں کبھی مینشن نہیں وائی وڈ آئی ڈو دیٹ اکیلے پن سے گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی اوئے ہوئے میرے لیے کیودے کٹ ہوتے ہیں اکیلا پن میرے لیے اکیلا پن اتنی بڑی یشی ہے اس لیے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس آن ہو جاتا ہے ایکسلریٹ ہوتا ہے اکیلے پھر آپ لکھنے پڑھنے کا کام کر سکتے ہیں کریٹو لوگوں کو کبھی کمپنی کا بلکہ کمپنی دخل در معقولات ہوتی ہے میں دروازہ تھوڑا سا کھولتا ہوں ابو کو دیکھتا ہوں لکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اسی لمحے واپس جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی تب میں جا کے مخل ہوتا ہوں تو میرا بھی یہی عالم رہتا تانوں کیویں پتہ چلدا کہ میں اس ٹائم آن ہو گیا چیزاں اس دن جائیں تو صحیح آج میں فلم کے اسکرپٹ پہ بیٹھا ہوں پہلا دن جب میں نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ اور میرا خیال تھا میں ایک سین لکھوں گا صرف یہ ٹونا ختم کرنے کے لیے کہ یار میں شروع ہی نہیں کر رہا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہوا تھا نہیں یہاں پہ وہ میرا 1 گھنٹے کا ڈیفیسٹ تھا اور پھر رکا ہی نہیں میں 6 سینز انتہائی خوبصورت لکھے ماشاءاللہ زمین دیکھیے بالکل جیسے آپ نے بتایا نا اپنا بچپن وہی وہ کہانی ہے کاپی ہے آپ اس کو دیکھیں گے نا آپ کو آپ کا بچپن یاد سارے ایسے ہوتے ہیں ایک بچہ ہے ڈسلیکسیا کا ویسے میں نے فلم دیکھی بھی اور لیکن وہ یہی حرکتیں کرتا ہے یہی سیم وہ جس کے دانت عجیب و غریب ہیں ہاں وہ پڑھتا نہیں ہے نالائق ہوتا ہے لیکن پھر وہ بڑا بریلینٹ اس بچے کو تو ڈسلیکسیا ہوتا ہے ہی ہیز اے ٹربلڈ جو ہوتی ہے نا اس کی کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں ریڈنگ سکلز وہ دیکھ سکتا ہے بٹ ہی کین ناٹ پھر اخیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے ہاسٹل میں ماحول اتنا اچھا ملتا ہے وہاں پہ ٹیچر ہوتا واو نہیں ہاسٹل میں تو بڑا بڑا بندہ بڑا خوش قسمت یار لک ایٹ ہم میں بار بار کہتا ہوں ایون افتخار مسعود خوش قسمتی تھی ہماری کہ یہ جو بکواسیات ہم کرتے ہیں نان سٹاپ سیاسی بحث مباحثہ یہ جماعتیہ ہوتا تھا نا تو یہ وہیں سے عادت پڑی پھر لطیفوں کی شرارتوں کی پھر مجھے دوابے کے بارے میں گجرانوالا کے بارے میں وزیرآباد کے بارے میں اسی سے اتنی انفارمیشن ملی ورنہ گجرانوالا ہم کہاں جانتے تھے ہی واز اتھارٹی آن دیٹ آپ کمالیہ کوئی میاں والی کوئی کوہاٹ بھانت بھانت کی بولیاں لوگ کہتے ہیں نا ہاؤ ڈو یو نو سو مچ آف دیز ڈسٹرکٹس دیز آر دا ریزنس میں اگر ہاسٹل میں نہ ہوتا گٹار نہ سیکھتا میں سنگنگ نہ سیکھتا آصر اجمل مجھے ایویں مل گیا بہت بڑا فنکار ایک بہت بڑا اب میری فلم میں مجھے ہیلپ کر رہا ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے بہت بڑا لیکن اگر میں نہیں سیکھ سکا تو امتحان دینے کا فن جو ہوتا ہے نا وہ مجھے نہیں آیا کبھی اب تو خیر اس پہ بکس بھی لکھی گئی ہیں اب تو میڈ ایزی یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں مل سر اب تو چینج کر دیا گیا نا اب ایم سی کیوز آ گئے ہیں اب آپ کو کہتے ہیں اللہ پھڑو کاغذ نال گھر جا کے لکھ کے لے آؤ ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کیا ہیں اوپن بک ایگزام بھی ہوتے ہیں جی اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 3 گھنٹے میں 5 سوال کرنے سب سے بڑا ظلم یہ ہے آپ 5 سوال 5 گھنٹوں میں لے لیں 3 گھنٹوں میں لے لیں وقفے سے لیں 1 گھنٹہ پھر اس کے اوپر ڈسکشن کا پیریڈ رکھیں آپ کو پتا چلے کہ اس نے پڑھا ہے کہ نہیں سر شکیل صاحب کیسے تھے شرارتی تھے نو یہ تو بالکل ہی انتہائی بورنگ پرسنالٹی کلر لیس پرسنالٹی
اور شریف آدمی, پڑھے لکھوں کا دوست, احترام آدمیت, کسی کی بے عزتی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اور کوئی گندی بات نہیں کرنی. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਿੱਜ ਗਈ ਜਾਣਾ اس کی مجبوری تھی, پتہ نہیں کیوں. سر ویسے اصل میں نا اس کمرے کا ڈان تھا. اصل گل ہے کمرہ بڑا تھا اور میں نے مطلب ہے کسی طرح سے وہ قابو کیا ہوا تھا. ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ. نہیں بہت بڑا کمرہ تھا. کمرہ تو بہت بڑا سی, اتنے ذرا قبضہ کیتا سی. نہیں ایویں کمرے 'ਚ وڑدی چھینڈا ٹنگدا سامنے. شکیل بھی مجھ سے وہ کام لیتا تھا انڈائریکٹلی جو جاوید اسلام لیتا تھا. یہ مارکوٹ کا لڑائی وہ کرتا تھا, لڑتا میں تھا جا کے آگے, مارے بھی کھاتا تھا. ਅੱਛਾ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਬਈ. کراچی ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਸੀ ਨੌ ਨਾਮ گری پشتا. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں کیا اصطلاحاً, یہ بھی مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا. اچھا جی, پراکسیمیٹی کی بات نہیں کرنی, دور کی چیز کا ایکسپرٹ ہونا. افغانستانزم. امریکہ میں نا ایک زمانہ تھا, یہ فریز بڑی عام ہوگی کہ ڈونٹ ڈو افغانستانزم. میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ایریزونا میں یہ جو پراپرٹی کے ریٹس اتنے بڑھ گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لوگ مثال دینے کے لیے کہیں اس دور میں چونکہ افغان وار ہو رہی تھی, ہر چیز کا ریفرنس افغان کا, یہ دس افغانستانزم. کہ آپ نے اپنی بات نہیں کرنی. برازیل کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں, تو شکیل صاحب واقعی کمالیہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمالیہ کے بارے میں جانتے. اصل میں یہ جو افغانستانزم ہے نا, یہ ظلم و ستم کے لیے زیادہ ہے. یعنی ایسے لوگ انٹلیکچوئل جرنلسٹ جب اپنے ملک میں ہونے والے ظلم و ستم کی بات نہ کر سکیں اور وہ کہیں جی بولیویا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, برازیل میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, وہ پھر کہتے ہیں یار دس از این ایگزامپل آف افغانستانزم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو جائے میری گل دا جواب دے رہے جیڑی میں کیتی. یہ بہترین مثال پتہ کیا ہے آج کل جی, یہ جو اینٹنی بلنکن نے چند دن پہلے بڑا احتجاج کیا, دیکھیں جی کتنا ظلم ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں کہ الیکشن کے ساتھ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے اور ہم ویزا رجیم انووک کر دیں گے, ہم انہیں ویزا نہیں دیں گے جن لوگوں نے اس طرح کے معاملات کیے. انہیں پاکستان نظر نہیں آ رہا.